یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان ضیاء الحق صاحب کی پالیسیوں کے نتیجے میں ناامنی کے عفریت کے سپرد کر دیا گیا اور اس وطن عزیز میں 80,000 کے قریب بے گناہ پاکستانی شہید ہو گئے۔ بعض علاقے اس حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہیں، یہاں دہشت گردی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان بھی گزشتہ 24-25 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ وہی ڈیرہ اسماعیل خان ہے جہاں دہشت گردوں نے جیل توڑی، اپنے ساتھیوں کو آزاد کروایا اور وہاں بے گناہ پاکستان کے شہریوں کو جو حکومت کی کسٹڈی میں تھے انہیں قتل کیا اور شہید کیا۔ جرم ان کا یہ تھا کہ وہ اہل تشیع ہیں، اس جرم میں ان کو مارا گیا۔ اور آج تک کس کی نالائکی تھی، کس کی انکمپیٹنسی تھی، کن کی وجہ سے جیل ٹوٹی، کون لوگ ذمہ دار تھے، یہ لوگ بے گناہ مارے گئے، کسی کو سزا نہیں ملی۔ اب ایک بار پھر سے ڈیرہ اسماعیل خان میں قتل و غارت گری کی لہر چل نکلی ہے۔ آئے دن وہاں کوئی نہ کوئی بے گناہ جوان، مزدور، غریب، دکاندار، رکشہ ڈرائیور، بڑے بازار میں قتل ہوتا ہے۔ قاتل گولی مارنے کے بعد موٹر سائیکل سے اترتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ مرا یا نہیں مرا ہے، یہ پھر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جگہ جگہ چیک پوسٹ ہیں۔ شہر کے اندر چھوٹا سا شہر ہے، جگہ جگہ چیک پوسٹ ہیں، جگہ جگہ سیکیورٹی کے لوگ بظاہر امن نافذ کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور نئی لہر چلی ہے۔ کہیں کوئی گرفتار نہیں ہوتا، قاتلوں پر کوئی خوف اور ڈر ہے ہی نہیں ہے، پکڑے ہی نہیں جاتے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت ناکام ہو چکی ہے عوام کی جان اور مال کی حفاظت میں، وہاں کے وزیر اعلیٰ ناکام ہو چکی ہے، ایک بار بھی نہیں گئے وہاں پر اس شہر میں، اس خطرناک ناامنی کے باوجود لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کی حالت میں اس وقت وہاں پر، لیکن پتہ نہیں کہاں ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، وہ مثالی پولیس کہاں ہیں جس کے پاکستان میں ترانے گائے جاتے ہیں کہ بہت آزاد پولیس ہو گئی ہے، اس پر کسی سیاستدان کا اثر نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی سیاستدان کا۔ لیکن ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں جو مقتول ہیں، جو شہید ہیں، جو قتل ہو رہے ہیں گزشتہ 3 دہائیوں سے، ان کے لوگ مسنگ بھی ہیں، 6 سال سے مسنگ۔ میں نے پہلے بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا، ناصر حسین کے گھر کے 7 شہید ہیں، باپ شہید ہے، بھائی شہید ہیں، بہنوئی شہید ہیں، کزن شہید ہیں، چچا شہید ہے، بلکہ بعض کی تو لاشیں ڈرل شدہ شکل میں دی گئی اس فیملی کے لوگوں کی، انہیں ڈرل کیا گیا، اذیتوں سے مار کر دریا کے کنارے ان کے جنازے پھینکے گئے۔ ناصر حسین 16 سال کی عمر میں اغوا ہوا ہے، آج اس کو 6واں 7واں سال ہے، نہیں مل رہا۔ امتیاز کئی سال سے اغوا ہے، حسنین کئی سال سے اغوا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر وہاں کی پولیس قاتلوں کو نہیں پکڑ رہی، بے گناہوں کو پکڑ رہی ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کی انتظامیہ کی، یہاں پھر سے خدا نخواستہ یہ لوگ چاہتے ہیں وہاں فرقہ وارانہ فساد نہیں ہے، وہاں دہشت گرد عدم جماعتوں کے دفاتر کھل چکے ہیں ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کو۔ آپ نے خبر ہی پڑھی ہوگی چند دن پہلے ایک بے گناہ جوان کو انہوں نے مارا، قتل کیا، پھر انہوں نے آفیسز پر حملے کیے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر دہشت گردوں کا گڑھ بن چکا ہوا ہے، کل عدم جماعتوں کے دفاتر کھل چکے ہوئے ہیں اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ جو مقتول ہیں، جو شہید ہیں، وہی لوگ اغوا بھی ہو رہے ہیں۔ اس وقت 22 کے قریب ڈیرہ اسماعیل خان میں جوانوں کو اغوا کیا جا چکا ہے۔ آپ ان کو
کس عنوان سے اغوا کرتے ہیں؟ کہاں ہے قانون؟ واللہ بخدا ہم مظلوم اس وطن میں، بے گناہوں کے جنازے بھی اٹھاتے ہیں اور پھر بے گناہ مسنگ ہو جاتے ہیں، ان کی مائیں ہمارے پاس آتی ہیں، ہم کہاں کیا بتائیں، کہاں سے مانگیں، کس سے لے کے دیں؟ یہاں کے حکمران اندھے اور بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ پاکستان میں قانون کی حرمت کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جس کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے وہ قانون ہے، وہ انصاف ہے، وہ عدل ہے۔ کس سے انصاف مانگے، کہاں جائیں؟ ہمارا کیا پاکستانی مظلوموں کا یہ قصور ہے کہ اس وطن کے بیٹے ہیں اس لیے انہیں مارا جاتا ہے؟ اس ملک کے اندر ایک کاسمیٹک قسم کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، ان کی جڑوں کو نہیں کھوکھلا کیا جاتا۔ آج پاکستان میں دیکھ لیں، کہاں ہے قانون؟ کس کے پاس ناصر حسین کے ماں باپ جائیں اور اس کو مانگے کہ ہمیں ناصر حسین دو، ہمارے گھر کے 7 جنازے بھی ہم نے اٹھائے، ہمارا بچہ تم نے اٹھایا ہوا، کدھر گیا وہ؟ امتیاز حسین ایک غریب گھر کا بچہ جس کی ماں کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ چلنا پھرنا مشکل ہے، جوان بچیاں ہیں، ان کے بھائی گواہ ہیں۔ واللہ بخدا ڈیرہ اسماعیل خان ایک زخم بن چکا ہے ہمارے لیے، ایک پھوڑا بن چکا ہے ہمارے لیے، ایک درد آور جگہ بن چکی ہوئی ہے۔ کس سے گلا کریں؟ چیف جسٹس صاحب سے سو موٹو لیں؟ پرائم منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ آپ پر پاکستان کے عوام کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان صاحب، آپ تبدیلی لانے کی باتیں کرتے ہیں، کہاں ہے تبدیلی؟ کدھر گئی آپ کی تبدیلی؟ یہ تبدیلی ہے؟ صوبائی حکومت کدھر ہے آپ کی؟ کہاں ہے صوبائی سے آپ کا چیف منسٹر؟ آرمی چیف صاحب سے کہیں، آرمی چیف صاحب یہ بے گناہ مارے گئے ہیں، یہ قتل ہو رہے ہیں، مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، شیعہ بھی مارا جا رہا ہے، سنی یہ پاکستانی مارے جا رہے ہیں، قاتل وہاں گھس چکے ہیں، ان علاقوں میں مار رہے ہیں جہاں چیک پوسٹ ہیں، سڑک کے اندر بازار میں مار رہے ہیں، موٹر سائیکل پر آ کر سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج آپ دیکھیں جا کے، ایسے دلیر ہیں، کوئی خوف نہیں ان کو۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اگر ڈی آئی خان کو بچانا ہے تو اس کو فوج کے حوالے کیا جائے، فوج کے حوالے کیا جائے، وہاں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، ان کلپریٹس کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ ہمارے مسنگ پرسن ہمیں واپس دو، لوٹاؤ ہمیں۔ اگر ان پر کوئی کیس ہے، کوئی مجرم ہے، خدا نہ خواستہ اس کو جیل میں بھیجو، تھانے میں لاؤ، کچہری میں لاؤ، کورٹ میں لاؤ، قانون کے سامنے لے کے آؤ۔ یہ کون سی آپ کی تفتیش ہے جو 6 سال ختم نہیں ہوتی، جو 2 سال ختم نہیں ہوتی؟ یہ کس قانون راہین کے تحت ہے؟ خدا کے لیے اتنا ظلم نہ کرو۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ ظلم ہے۔ حضرت علی کا قول ہے حکومت کفر سے باقی رہ سکتی ہے، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ ظلم کا نظام ڈھہ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اگر کل کا فرعون نہیں رہا تو آج کی ظالم بھی نہیں رہیں گے۔ جو حکمرانی کے مزے تو لوٹتے ہیں، عوام کے ٹیکس پر تو پلتے ہیں، لیکن عوام کے جان اور مال کی حفاظت نہیں کرتی۔ ہم سب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، سب ذمہ دار ہیں، سب جواب دہ ہیں۔ جب کوئی قتل ہو جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، احتجاج کرتے ہیں تو آ کے مذاکرات شروع کرتے ہیں، یہاں بات کرتے ہیں، بھئی پہلے آپ کہاں تھے؟ ہمارا سب سے گلہ ہے، سب سے شکوہ ہے، اور ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں جو اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے رہے، جس کی بھی ذمہ داری ہے۔ قابل مذمت ہے ان کا یہ مجرمانہ خاموشی اور لاپرواہی اور غفلت۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، ان کے احتجاج کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ سلسلہ رکانا، ہم ان کے ساتھ پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں امن آئے، ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں انصاف ہو، عدل ہو۔ ہمیں اس دن انصاف نظر آئے گا جب جو اغوا شدہ بے گناہ ہیں انہیں ہمیں ملیں گے، واپس ملیں گے، اپنے گھروں میں آئیں گے۔ ہر روز ایک زخم لگتا ہے اس وطن کے مظلوم عوام کے پیکر پر، ہر روز ایک کاری وار ہوتا ہے۔ پھر یہ نوٹس لینے کا جو ہے وہ نمک بھی چھڑکا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا۔ یہ نوٹس لینا حقیقت میں مظلوموں کے زخم اور پیکر پر ایک اور اس گہرے زخم پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب تک صفائی نہیں ہوگی، بل صفائی نہیں ہوگی ان اداروں کے اندر کالی بیڑیوں کی اور کالی بیڑوں کی گھس بیٹھی ہوگی، اس وقت تک اس ملک میں نہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نہ مظلوموں کو امن اور جان اور مال کی حفاظت مل سکتی ہے، اور نہ اس ملک کے اندر
اس ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ احتجاج میں ہیں۔ یہ احتجاج اگر ان کے معاملات نہیں سنے، آج پشاور میں چیف منسٹر کے ساتھ ہمارے کچھ دوستوں کی میٹنگ ہوئی ہے، وہاں پر بھی ملٹری کے لوگ ملے ہیں، وہاں پر ڈی خان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس حد تک مطمئن ہوتے ہیں۔ وہاں پر اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ہم ڈی خان کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم قاتلوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، ہم اس نااہل حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو ساتھ دیں گے، ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے وطن کے بیٹے ہیں، وہ پاکستانی ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔